بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تہذیب الآثار میں امام طبری نے فرمایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے 2 بار جبرائیل امین کو دیکھا اور 2 بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے حکمت کی دعا فرمائی۔ مسند احمد میں ہے، جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کسی شخص کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا؟ عرض کی، جی دیکھا۔ فرمایا، ان قریب تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ ابن عباس کی آخری عمر میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ جبرائیل امین بشرہ صورت میں دیکھنے میں صرف ابن عباس تنہا نہیں ہیں بلکہ طبرانی میں ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جبرائیل امین کو 2 بار دیکھا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت دہیہ اقلبی کی صورت میں جبرائیل امین کو دیکھا۔ حضرت محمد بن سلمہ نے جبرائیل امین کو آدمی کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا۔ حضرت حمزہ نے جبرائیل امین کو دیکھا، مگر ان صحابہ اکرام کی آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوئی۔ تو سوال ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کیوں چلی گئی؟ اول امکان تو یہ کہ ابن عباس نے ایسی خاص حالت میں دیکھا ہوگا جو عقل سے ورا ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے برداشت ہو گیا، اور اس کا اثر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہر ہوا۔ دوم ممکن ہے ابن عباس نے اس وقت دیکھا ہو جب جبرائیل انسانی شکل میں وحی کا القاء کر رہے تھے، تو نزول وحی کی تجلی کا بوجھ سوا نبی کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے ابن عباس کی بصارت چلی گئی تھی۔ مذکورہ صحابہ اکرام کے علاوہ عمران بن حسین، حذیفہ بن جمان، السید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبرائیل امین کے سوا ملائکہ دیکھے ہیں۔ عام فرشتے انسانی شکل کی انسانوں کی آزمائش کے لیے اترتے ہیں، کبھی مسافر کے روپ میں، کبھی مریض کے رنگ میں، کبھی فقیر کی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ علامہ شراوی فرمایا، ازاریت فقیراً فی البلاد المسلمین فعلم انحنام غنیاً سرکمالا۔ جب تم مسلمانوں نے شہروں میں فقیر دیکھو تو جان لو کہ ان فقراء کا حق مالدار کھا گئے ہیں۔ فقیر و مسکین دیکھ کر جس کا دل نرم نہ پڑے وہ تو پتھر کا دل ہے۔ کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جہاں مال خرچ کرنا پڑ جائے تو احکام شرع یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً کسی فقیر کو دیکھیں تو یہ مسئلہ یاد رہتا ہے کہ پیشہ وار بیکاری کو دینا جائز نہیں ہے۔ امام عارف باللہ عبدالوہاب شعرانی لطائف المنن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں کسی بھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتا، اگرچہ وہ صحت مند و کمانے پر قادر ہو۔ اگرچہ ظاہری شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ ایسوں کو نہ دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانی صورتوں میں آ کر بندے کا امتحان لیتے ہیں، بار بار مانگنے اور ضد کرتے ہیں۔ اگر بندہ حلم و کرم دکھائے تو وہ کامیاب شمار ہوتا ہے، جیسا کہ روایات میں آیا کہ دوران طواف کعبہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر بطور امتحان دکم پیل کرتے ہیں، لہذا وہاں کسی کو سختی سے نہ دیکھو نہ کچھ کہو۔ مزید فرمایا کہ ایک بار سائل نے سوال کیا، میں نے اس کو عطا کیا، پھر اپنے خادم کو کہا، دیکھو یہ کیا کرتا اور کہاں جاتا ہے۔ خادم نے واپس آ کر بتایا کہ اس سائل نے شہر بار سے بھیک مانگی اور پھر ان مانگی ہوئی اشیاء کے کچھ حصے کیے اور پھر مختلف محلوں بستیوں میں جا کر بیواؤں یتیموں کے گھروں میں تقسیم کر دیے۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے میرا مال ٹھکانے لگا۔ فرمایا، ایک بار پھر خادم کو کسی سائل کے پیچھے بھیجا تو اس نے آ کر بتایا کہ اس نے بھیک مانگی، اشیاء جمع کی
اور پہاڑ پہ چلا گیا۔ وہاں صوفیاء اور فقراء عبادات و وظائف میں مشغول تھے۔ اس نے تمام اشیاء ان کے سامنے رکھ دیں اور خود عبادت میں مصروف ہو گیا۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ہم جس کو سائل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ گڈری کا لال ہوتا ہے، یا تو انسانی صورت میں فرشتہ ہوتا ہے یا اولیاء کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ خدمت خلق کر رہا ہوتا ہو اور صاحب مقام ہوتا ہے۔ اگر آپ ظاہری شریعت پر عمل کریں تو بھی احسن انداز سے سائل کو واپس بھیج دیں، ورنہ صوفیاء کے طریقے پر عمل کریں۔ ممکن ہے آپ کو ان سا بنا دیا جائے